اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اردو زبان ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اس زبان کو روزگار سے آپ جوڑ دیں گے تو لازمی چاہیے زبان ترقی کرے گی۔ اردو کے ساتھ ناانصافی کا دور تو آزادی کے بعد سے شروع ہو گیا۔ اس کا جو دستوری موقف ملنا چاہیے تھا وہ موقف نہیں مل سکا۔ عام طور پر اردو اخبارات میں کیا شائع ہو رہا اس پر نہ ایڈیٹر کو زیادہ توجہ دیتا ہے نہ صحافی دے سکتا ہے۔ قارئین جو چاہتے ہیں، ان کی جو چاہت ہوتی ہے، ان کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورتیں اردو اخبارات پوری نہیں کر سک رہے۔ تحقیقاتی جرنلزم اگر ہو جائے تو پھر خود بخود معیار باقی رہے گا۔ اردو صحافت نے جو 1822 میں اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، آج 2022 میں اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو صحافت نے ان 200 سالہ دوران میں اپنی شاندار خدمات کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور یقیناً اردو صحافت نے خاص طور پر تحریک آزادی میں اور ہندوستان کے عوام میں آزادی کے جذبے کو پیدا کرنے میں ایک قابل قدر رول ادا کیا ہے۔ اس دور کی اردو صحافت اپنی جرأت مندانہ صحافتی خدمت کو انجام نہ دیتی تو لازمی چیز ہے کہ ہندوستان کی آزادی کا حاصل کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ اس دور کے جو اخبارات ہیں، ان اخبارات کا سارا تذکرہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ اخبارات جنہوں نے اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں تاریخ پر، اس میں سب سے پہلے مولانا حضرت موہانی صاحب کا اردو معلّہ اخبار، مولانا محمد علی جوہر کا کامریڈ، اور اسی طریقے سے مولانا ظفر علی خان کا زمیندار، اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال البلاغ نے آزادی کے تاریخی موڑ پر اپنی تحریروں کے ذریعے انگریزوں کے خلاف میں جو محاذ آرائی کی، وہ تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھی گئی ہے۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ جب ہندوستان میں آزادی کا سورج طلوع ہوا تو ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ اردو صحافت کا بھی فروغ ہوگا اور اردو زبان کے لیے بھی یہاں پر بہت کچھ کام ہوگا۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اردو زبان کے زوال کی وجہ سے اردو صحافت کو بھی زوال آیا ہے۔ چنانچہ آج اردو صحافت اپنے اس شاندار ماضی کو تو اپنے ساتھ رکھتی ہے، لیکن اس کے حال اور مستقبل کے تعلق سے ہم کوئی ضمانت نہیں دے سکتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں علاقائی زبانوں کی صحافت اور قومی سطح پر انگریزی نے اپنے پنجے اس طرح گاڑ لیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں اردو اخبارات کا مستقبل ہم کو بہت ہی خوش آئند نظر نہیں آ رہا ہے۔ جس انداز میں اقلیتوں کے مسائل کو حکومت کے سامنے پیش کر کے حل کرنے کی جو طاقت اور قوت اردو صحافت میں ہونی چاہیے تھی، وہ ہم کو کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کے لیے لازمی چیز ہے کہ اردو صحافت کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے۔ اس میں ایسے خبریں اور ایسے تبصرے اور ایسے مضامین آئیں جس کے ذریعے سے پڑھنے والوں کے اندر ایک قسم کا جوش اور جذبہ پیدا ہو، اور ان کے اندر کچھ کر گزرنے کا عزم اور حوصلہ بھی پیدا ہو۔ چونکہ آزادی سے پہلے ملک کو آزاد کرانا تھا تو وہ ایک جوش تھا، وہ ایک جذبہ تھا، ایک منزل تھی سامنے۔ اس منزل کے حصول کے لیے اس دور کے صحافیوں نے اپنا کام کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز اس کے سامنے ٹارگٹ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ عوام کے مسائل پیش کیے جائیں، حکومت کی کارکردگی پہ تنقید کی جائے، تو جب تک کہ کوئی منزل آپ کے سامنے ہوگی تو لازمی چیز ہے کہ وہ خود کارکردگی خود اس کو ظاہر کر سکتی ہے اور وہ معیار باقی رکھ سکتی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ تحقیقاتی جرنلزم اگر ہو جائے تو پھر خود بخود معیار باقی رہے گا۔ عام طور پر اردو اخبارات کے تعلق سے یہ شکایت ہے کہ وہاں پر جو چیز آ جاتی ہے وہ شائع کر دی جاتی ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کتنی باتیں سچی ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے ایک صحافی خود اپنے طور پر کر سکتا ہے۔ وہ خبر کو صرف لوگوں کے ذرائع کے ذریعے نہ شائع کرے بلکہ اس کی تحقیق کر کے اس کو شائع کرے، تو لازمی چیز ہے کہ اس کا معیار بلند ہو سکتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے جو مسائل زیادہ تر پیش کیے جاتے ہیں اردو اخبارات ہی کے ذریعے ہوتے ہیں، ورنہ عام طور پر جو ہمارا قومی میڈیا ہے، جو نیشنل میڈیا ہے، وہ تو مسلمانوں کے ایسے موضوعات کو چھیڑتا ہے جو متنازع موضوعات ہیں، جیسا کہ طلاق کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے دہشت گردی کا معاملہ ہے۔ تو نگیٹو انداز میں ہماری قومی صحافت مسلمانوں کے مسائل کو پیش کرتی ہے، لیکن اردو صحافت کے اندر ایک چیز کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہے جوش۔ بہت زیادہ جوش کا جو انداز اختیار کر لیا جاتا ہے، اس سے بھی ایک مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کو حقیقت پسند بننے کی ضرورت ہے، نہ ہم کو کمزور ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہم کو مروب ہونے کی ضرورت ہے۔ جو چیز حقیقت ہے اس کو ہم پیش کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معیار بھی باقی رکھ سکتے ہیں آپ، اور اس کے ذریعے سے حقائق لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور قارئین کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ ایک ایسے ہر پیشے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں
اسی طریقے سے اس پیشے میں بھی مسائل ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک چیلنجنگ جاب ہے، یہ ایسا جاب ہے کہ جس کے اندر ہمیشہ صحافی کو یعنی حقائق سے واقف رہنا ہے، اس کو حالات سے واقف رہنا ہے۔ کوئی صحافی اس وقت تک صحافی نہیں بن سکتا ہے جب تک کہ وہ جو ہے سو پوری طریقے سے حالات سے واقفیت نہ رکھے، وہ سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے پاس اردو صحافیوں کا، خاص طور پر نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس انداز میں کام کرنے کے ابھی عادی نہیں بنے ہیں جس طریقے کے انگریزی صحافی کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انگریزی کا جو صحافی ہوتا ہے وہ کونے کونے تک پہنچ جاتا ہے، دور دراز علاقوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آپ خود اگر دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں ہمارے اردو صحافی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن انگریزی کا صحافی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے پاس تلنگانہ کے اندر بہت سے ایسے علاقے ہیں، نکسلائٹ کے علاقے ہیں جہاں ہمارے اردو صحافی نہیں جاتے عام طور پر، لیکن انگریزی کا، تیلگو کا صحافی وہاں پر جاتا ہے، وہاں کے حقائق لاتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کے عوام کیا ہیں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا تمدن کیا ہے، ان کے مسائل کیا ہے، اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ جیسا کہ میں آپ کو کہوں گا کہ بھئی انگریزی اخبار ہو یا دیگر اخبارات، اس کے اندر کیریئر کے تعلق سے بڑی تفصیلات آتی ہیں، بزنس کے تعلق سے بڑی تفصیلات آتی ہیں۔ ہمارے اخبارات کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ محدود صفحات ہوتے ہیں، اور ان محدود صفحات کے اندر عام طور پر مذہبی خبریں یا پھر سماجی کام یا پھر سیاسی قائدین کی تصاویر وغیرہ وغیرہ سے 8 یا 10 صفحے کا اخبار بھر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں قارئین جو چاہتے ہیں، ان کی جو چاہت ہوتی ہے، ان کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورتیں اردو اخبارات پوری نہیں کر سک رہے۔ وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ان کے وسائل بھی بڑھیں اور وہ لوگ صحافت کو خدمت کے طور پر انجام دیں، اور جو لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں ان کی جو ہے نا معیار زندگی کو بلند کریں۔ اگر ان کا صحافی کا معیار زندگی بلند ہوگا تو وہ خود بخود جو ہے تو صحافت کو پیشہ اختیار بھی کرے گا اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ فرض ادا کر سکے گا۔ آج جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چاشنی نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ صحافی بھی خبر کو اس طریقے سے بنا دیتا ہے کہ بس ایک بات لوگوں تک پہنچ جائے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس کے اندر کس قسم کی لطافت لائی جائے، کس طریقے سے اس میں جمالیاتی پہلو اس کا رکھا جائے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں مضامین بھی ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے کرنٹ افیئرس پہ آپ کچھ لکھ دیجیے، الگ بات ہے۔ ادبی مضامین کتنے اچھے آ رہے ہیں ہمارے پاس، ادب کا بھی معیار ختم ہو گیا ہے اور مزاح کا بھی معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ خواتین کے مسائل ہیں، ان خواتین کے مسائل پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اخبارات کوئی مستقل کالم وہاں پر نہیں رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے مسائل ہیں تو ان کے مسائل کو بھی نہیں چھڑا جاتا ہے۔ تو زبان کا جو تحفظ کا معاملہ ہے اس میں جو چاشنی پیدا کرنا وقت چاہتا ہے، اور آج صحافی کے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اخبار کو بھر دے کسی طریقے سے، صفحہ مکمل کر دے۔ اب اس میں کیا شائع ہو رہا اس پر نہ ایڈیٹر کو زیادہ توجہ دیتا ہے نہ صحافی دے سکتا ہے۔ یہ خاص طور پر روزناموں کے حد تک ہوتا ہے۔ بعد میں جب ان کو توجہ دلاتی ہے کہ بھائی اتنے املے کی غلطیاں آ گئی اس میں، یہ چیز ایسی لکھنا چاہیے تھا، تو اس کا وہ افسوس تو کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو، ہر خبر کو اس کے نوک و پلک سیدھا کر سکیں۔ اردو زبان خطرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس زبان کو ختم کرنے کی بہت سی کوششیں ہوئی ہیں۔ جب دستور بنا تھا، آپ کو معلوم ہے ہندوستان کا جو دستور بنا تھا تو ووٹنگ ہوئی باضابطہ، بہت سے لوگوں نے کہا کہ صاحب اردو کو یہاں کی سرکاری زبان بنائی جائے، لیکن اس وقت جو صدر تھے، صدر جمہوریہ نے اپنا کاسٹنگ ووٹ استعمال کیا، ڈاکٹر راجندر پرساد، اور ان کے تائیدی ووٹ سے ہندی جو ہے نا قومی زبان بن سکی۔ ورنہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں زبانوں کو برابر ووٹ آئے تھے، ہندی کو اور اردو کو برابر ووٹ آئے، لیکن کاسٹنگ ووٹ کی وجہ سے ہندی قومی زبان بن گئی، اور اردو کو اگرچہ کہ اس کا جیسا کہ آپ نے کہا اس کی چاشنی کو ہر ایک مانتا ہے، غیر مسلم بہت زیادہ مانتے ہیں، سیاستدان مانتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممبر آف پارلیمنٹ اردو شعر سے اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اردو کو اس کا جو دستوری موقف ملنا چاہیے تھا وہ موقف نہیں مل سکا، اور اس میں حکومتوں نے کوشش کی بات کی کہ سب اس زبان کو ہی ختم کر دیا جائے۔ کسی بھی زبان کا اگر رسم الخط بدل دیا جائے تو اس زبان کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی یہاں پر کہ اردو کے رسم الخط کو بدل دیا ہے۔ بڑے بڑے دانشور، میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، بڑے بڑے ادیب، بڑے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں نے باضابطہ مہم چلائی تھی کہ صاحب اردو کے رسم الخط کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس دور میں بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ اردو کا رشتہ اس کے رسم الخط سے ہے، اور اگر رسم الخط کو باقی رکھنا ہے تو اردو زبان باقی رہے گی۔ اردو کے ساتھ ناانصافی کا دور تو آزادی کے بعد سے شروع ہو گیا، لیکن ہم مسلمانوں کو کیسے ذمہ دار قرار دیں گے؟ کیونکہ مسلمان تو چاہتا تھا کہ یہ زبان رہے، لیکن جب روزگار نہیں ملنے لگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سال سے ذریعہ تعلیم بھی بدلنے لگا، ہمارے بچے انگریزی میڈیم کی طرف چلے گئے۔ اگر اس زبان کو اگر روزگار سے آپ جوڑ دیں گے، جیسا جرنلزم میں آج روزگار پیدا ہو رہا ہے، بہت سے بچے ہمارے میدان میں آ رہے ہیں، شعبہ تدریس کے اندر موجود ہے اس وقت حالات، تو اس طریقے سے اگر روزگار سے آپ جوڑ دیں گے تو لازمی چاہیے زبان ترقی کرے گی، تو اردو زبان ختم ہونے والی نہیں ہے۔
اگرچہ کہ حکومت کی سرپرستی ختم ہو جائے، حکومت ناانصافی کرے اس کے ساتھ، لیکن اردو زبان باقی رہے گی۔ لیکن اردو زبان باقی رکھنے کے لیے اردو والوں کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس کی حفاظت کا انتظام کریں۔ اگر آپ 20-25 سال کے پہلے کے صحافی کو دیکھیں تو واقعی رحم آتا تھا کہ بڑے بڑے صحافیوں کو ہم نے دیکھا کہ سائیکل پہ وہ اپنے دفتر کو آتے تھے، ان کی تنخواہ جو ہے تو اتنی کم ہوتی تھی کہ وہ جو ہے اس پہ گزارا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن آج ایسی بات نہیں ہے، آج جو ہے نا صحافیوں کی بھی تنخواہ اچھی ہو چکی ہے اور کئی اخبارات نکل چکے ہیں، صحافی کو آزادی ہے۔ اگر اچھا صحافی رہے گا، اس کا قلم اچھا رہے گا، وہ تحقیقاتی جرنلزم کی طرف آئے گا تو کسی بھی اخبار کے اندر وہ بڑے آسانی کے ساتھ اپنے جو ہے نا اپنے شرائط پر وہاں پر جو ہے سو رجوع ہو سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ بڑے صحافیوں کو، انگریزی صحافی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحب اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، اس کے لیے بنگلہ ہے، اس کے لیے کار ہے، تو لازمی چیز ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس بھی آ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گا۔ میں بہت ہی مشہور زمانہ جو شعر ہے حضرت داغ کا، ان کے شعر پر میں آپ کی مختصر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت داغ نے اس دور میں فرمایا جبکہ اردو عروج کے زمانے میں تھی، لیکن آج بھی ہمارے لیے وہ ایک رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔